الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آئے 5 آیات، جو پہلی 5 آیات ہے وہ تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الکہف ہمارے درمیان غیر معروف نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف یہ بہت عظیم ترین سورت ہے، 15ویں پارے کے اخیر میں ہے اور 16واں پارہ کا پہلا کچھ حصہ جو ہے وہ سورہ کہف کا ہے۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلتیں ہیں، جس میں سے پہلی فضیلت جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند احمد بن حنبل کے اندر برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی رات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو اس گھر میں ان کا جانور بندھا ہوا تھا۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کی وجہ سے وہ جانور بلکنے لگا۔ اس آدمی نے جب دیکھا باہر نکل کر کے تو اس کے گھر کے اوپر بالکل بادل کا ٹکڑا جو ہے چھایا ہوا تھا۔ اس نے یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھتے رہتے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سکینت تھی جو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نازل ہو رہی تھی، سورہ کہف کی تلاوت کے لیے نازل ہو رہی تھی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ مسند احمد بن حنبل کے علاوہ صحیح البخاری کتاب المناقب کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا کے اندر بھی ہے۔ اور جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اکثر محدثین اور جو شارحین حدیث ہیں ان کے قول کے مطابق یہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بالکل اسی طرح کا واقعہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کے تعلق سے بھی ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے روشنی دکھلائی پڑی، تو شارحین حدیث نے کہا کہ یہ 2 الگ الگ واقعے ہیں۔ اور بعض شارحین حدیث نے کہا ہے کہ یہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والے یہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے کہ جب اس کو تلاوت کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی سکونت کو نازل کر دیا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا کے اندر اور جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کے ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا، جو سورۃ الکہف کے ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، تو اس کو دجال کی فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ جبکہ جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن کے اندر جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کے ابتدائی 3 آیات کو جو پڑھے گا، جو تلاوت کرے گا کنٹینیو، تو اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورت بڑی اہم ہے اور اس سورت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے جس کو امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب المستدرک کے اندر کتاب التفسیر باب تفسیر سورۃ الکہف فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر کے آنے والے جمعہ تک اس کے لیے نور رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام بیہقی اپنی سنن بیہقی کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو بالکل اس طرح سے پڑھا جس طرح سے سورۃ الکہف نازل کیا گیا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے نور رکھ دیا جائے گا۔ اور بڑے ہی اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو سورت کا آغاز اور اس کی تفسیر کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ جمعہ کے مبارک دن میں ہی ہو رہا ہے۔ یہ جمعہ کا جو سید الایام ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑا اتفاق ہے اور بہت اچھا اتفاق ہے کہ جو ہمارا ترتیب کے ساتھ تفسیر چل رہا ہے آج اس میں سورۃ الکہف کا جو آغاز ہوا ہے وہ جمعہ کے دن میں ہی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف کی پہلی آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام کی تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب کو نازل کیا، جس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، بالکل صاف اور سیدھی بات ہے، صاف اور سیدھی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے اور تفسیروں میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سورت کا آغاز کرتا ہے یا جب کسی سورت کا اختتام ہوتا ہے
سورت ختم ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتا ہے، اور یقینی طور پر زمین و آسمان میں اور قیامت کے دن بھی اور ہمیشہ تعریف کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنے بندے کے اوپر کتاب کو نازل کرنے کا ذکر کیا وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی۔ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے اوپر رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو بندے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی روشنی میں اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف جو بالکل روشن ہے اور جو سیدھے جنت کی طرف جانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے سے ایسی رہنمائی فرمائی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ تمام کی تمام قسم کی تعریفیں اسی رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کیا، اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا قیمن، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی یہ کتاب جو ہے وہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ جس قدر انسان اس کتاب سے جڑے گا، اس کتاب کے معانی اور مفہوم پر غور کرے گا، جس قدر اس کو اپنی نصیحت میں شامل کرے گا، جتنا دل کے اعتبار سے بندہ اس کتاب کے قریب ہوگا، بندہ اسی قدر سیدھے راستے کی طرف چلا جائے گا، اور جتنا بندہ اس کتاب سے دور ہوگا، اس کتاب کے حکموں کو اپنے کان سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اپنے منمانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، وہ بندہ اسی قدر تاریکی اور گمراہی کے راستے پر اس کے چکر میں پڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر بیان فرمایا قیمن، سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، لینذرا، تاکہ یہ کتاب ڈرائے، وَأَسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، ایسے سخت عذاب سے جو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، ایسے سخت عذاب سے جو دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے، اس رب العالمین کی طرف سے کہ جس کی طرح سے کوئی عذاب دے نہیں سکتا، جس کی طرح سے کوئی جکڑ نہیں سکتا، اس رب کی طرف سے جو سخت عذاب آنے والی ہے۔ یہ قرآن کریم اسی لیے اللہ نے نازل کیا تاکہ اس سے ڈرائے، اس سے لوگوں کو ڈرائے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کے راستے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم اسی لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے، یہ قرآن ان لوگوں کو ڈرائے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے، اور یہ قرآن کریم سیدھا راستہ اس طرح سے بھی بتلانے والی ہے کہ یہ قرآن کریم ایمان والوں کو کون ایمان والے؟ یاد رکھیے، ایمان والوں کے لیے شرط یہی ہے جو عمل صالحہ انجام دے، جو نیک اعمال انجام دے، اور نیک اعمال وہ ہیں جو رب العالمین بیان فرما دیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں، اور جو اس کی پابندی کرنے والے ہوں وہی مومنین ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ بشارت دے کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ کیا بشارت دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت ہی بہترین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اجر رکھا ہے، اور وہ نیک اجر کیا ہے؟ آخرت میں جنت۔ یاد رکھیے، اجر و ثواب کا جو سب سے بڑا اور اس کا سب سے جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جنت مل جائے، وگرنہ اجر و ثواب کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر انسان کو جنت نہ ملے تو اجر و ثواب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان اجر و ثواب اسی لیے کماتا ہے تاکہ اس کو جنت مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ان لہم اجرا حسنا، یہ قرآن کریم ایمان والوں کو بشارت دے دے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ کیوں جنت ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا، یہاں پر جنت مانا کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ماکثین فیہ ابدا، جس جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، دنیا تو کرائے کا گھر ہے، آج دنیا کے اندر ہے، کل شفٹ کر کے جانا پڑے گا، کل شفٹ کرنا پڑے گا یہاں سے۔ لیکن آخرت کا جو گھر ہے وہ پرماننٹ گھر ہے، جس کے اندر ایمان والے ہمیشہ رہیں گے، اور ایمان والے ان لوگوں کی جگہوں کے بھی وارث بنیں گے جن کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اپنی بدبختی اور اپنی بدکرداری کی وجہ سے جنت کو چھوڑا اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ ایسے لوگوں کی جگہوں کو بھی وراثت کے طور پر یہی مومنین لینے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن کریم ان لوگوں کو بھی ڈرائے، یہ قرآن کریم ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ حالانکہ امام المغازی محمد بن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
لیکن اس سلسلے میں صحیح تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس سے مراد یہودی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور قرآن کریم اگرچہ سبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے، لیکن قرآن کریم کے نازل ہونے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور ہر دور کے مشرکین کو ڈرایا جائے کہ تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بہتان باندھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، بالکل پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ علم کیوں نہیں؟ کوئی علم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے، اس کا ہمسر اور اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی نہ بیوی ہے، اس کے نہ اولاد ہے۔ یہ بات تمام آسمانی کتابوں میں بالکل اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کسی بھی آسمانی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ جب یہ علم ہی نہیں ہے تو یہ لوگ بغیر علم کے، ان کے باپ دادا نے کبھی بول دیا، اب اسی کی دیکھا دیکھی سب لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ اس بات کا علم ان کو ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی سخت بات ہے جو اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اتنی سخت بات ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین میں درار آ جائے، پوری کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی سخت بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں کہتے۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کے علاوہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں، اور یہ پوری صورت اس سلسلے میں شان نزول ہے، اس کا سبب نزول ہے جو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جمعہ کے اس سید الایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔